بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو برزہ فضلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا حضرت انس نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو المنہال نے کہا کہ آدھی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابو المنہال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 541۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 542۔ جابر بن زید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر 7 رکعات ایک ساتھ اور 8 رکعات ایک ساتھ پڑھیں، ظہر اور عصر کی 8 رکعات اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعات۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو۔ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 543۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرے میں سے ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 544۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرے ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ بن سعید، شعیب رحمہم اللہ اور ابن ابی حفصہ کی روایتوں میں ظاہری سے والشمس قبل ان تظہر کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 546۔ سیار بن سلامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تم پہلی نماز کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینے کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم عتمہ کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 547۔
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمرو بن عوف قباء کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 548۔ ابو امامہ سعد بن سہل کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آئے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 549۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینے کے بالائی علاقے کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ ظاہری نے کہا کہ مدینے کے بالائی علاقے کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 550۔